بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عصر کی نماز چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ سورہ عصر قرآن کریم کی سورہ نمبر 103 ہے، جس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، تاہم 3 آیات پر مشتمل اس مختصر سی صورت میں کائنات کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اگر زمین و آسمان کے درمیان حصہ کو ملا دیا جائے تب بھی ان 3 آیات کا مطلب زیادہ اہم ہوگا۔ یہ سورہ پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے، اور اس کی ظاہری سادگی اور صلاحیت کے پردوں میں علم و حکمت کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اس پوری سورہ میں جس چیز کو واضح کیا گیا ہے وہ ہے وقت کی اہمیت اور طاقت۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جائے تو واپس نہیں آتا، اور اس صورت میں ان لوگوں کے نقصانات کا ذکر ہے جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی یعنی وقت کی قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کس خسارے کس نقصان کی بات کر رہا ہے، اور وقت کا اثر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو گویا اس کا گھر اور مال چھوٹ گیا۔ اب عصر کی نماز چھوڑنے سے گھر اور مال کے لٹ جانے کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے لیکن پھر بھی اپنے گھر اور مال میں خوش رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کرام اس شخص کے افسوس کے لیے جمع ہو جاتے تھے جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی تھی، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ تمام صحابہ کرام اونچے مقام پر فائز تھے اور وقت کا اصل مطلب بھی جانتے تھے، جو ایک دوسرے کے حال سے واقف بھی رہتے تھے۔ کیونکہ جو شخص نماز عصر سے غائب رہتا تھا تو وہ لوگ اس کے پاس افسوس کرنے جمع ہوتے تھے کہ جیسے اس نے اپنا پورا خاندان کھو دیا ہو۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو جیسے اس نے اپنے پورے خاندان کو کھو دیا۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور بہت کم لوگ اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے اوپر جو بھی گھڑی گزرتی ہے اگر وہ گناہوں میں مصروف ہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ذکر ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی والی نماز کی، جیسا کہ بریدہ بن اسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس نماز کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے اور وقت کی اہمیت کو سمجھے، اور عصر کے جو معنی ہیں وہ ہیں وقت کا گزرنا۔ یہ دن کی روشنی کی آخری نماز ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد مغرب کی نماز تب شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہونے لگے اور اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ عصر وہ وقت ہے کہ اس وقت تاجر و مسافر جلدی میں ہوتے ہیں، کیونکہ دن کا اختتام قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی تو مطلب یہ کہ وہ وقت ایمرجنسی کا ہوتا ہے، جلدی کا ہوتا ہے، اور وقت کا اختتام ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کے سورج کے غروب ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ جیسے جیسے وقت ختم ہو رہا ہے تو اتنی تیزی سے اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا ظاہر و باطن دونوں پاک ہو سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں سے 2 حضرات اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے اور اس کے بعد الوداعی سلام کہتے۔ سورہ عصر کا اصل مطلب یہ ہے کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، اور اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں لگایا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر کم ہو رہی ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں نیک کام نہیں کرے گا تو اس کا سراسر نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ سورہ عصر کا اصل موضوع بھی یہی ہے کہ انسان خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے، کون سی ہدایت ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ سورہ عصر میں 4 اہم نکات ہیں جو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق و باطن، اور نمبر 4 صبر۔ ایمان لانے سے مراد ہے کہ اس بات کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین رکھنا، یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لانا۔ اور دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ ہے نیک کاموں پر عمل کرنا۔
تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان خسارے سے محفوظ رہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہنا۔ چوتھی صفت صبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو جن قوموں میں یہ 4 صفات نہیں رہیں وہ ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہوتی ہیں، جیسے نمرود اور فرعون، قوم نوح اور قوم عاد کا مطالعہ کیا جائے تو ہم ہر جگہ اس کی حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح دیکھیں گے۔ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ، ساری قوم اس کی فرمانبردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضے میں تھی، فوج بھی اپنے بادشاہ کی وفاداری کے جذبے سے سرشار تھی، اور یہی حال فرعون کا بھی تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ یہ کہ وہ دونوں ان 4 صفات سے محروم تھے جو انسانی کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، تو ان کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ سورہ عصر کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہی 4 امور ہیں جن میں انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کو سمجھیں اور اس کو نیک کاموں میں لگائیں۔ سورہ عصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آخر میں حسب روایت میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پنجگانہ نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔